نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. بلند آواز سے نماز رسول سے پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینے کے بارے میں یہ بات آتی ہے. پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے. تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے. اور پہلا عشرہ جو رحمت کا ہے اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے، رحمت یہی ہے کہ جتنا مرضی گناہگار ہو، اور اللہ کی رحمت کے بارے میں یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ جتنا مرضی گناہگار ہو اور اللہ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اب رحمت جو ہے، مگر اس کے لیے یہ بات ہونا ضروری ہے کہ آدمی رحمت کا مستحق بھی ہو، اس کے دل میں رحمت کی طلب بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت کی بے قدری کرے. اگر اس کے دل میں رحمت کی قدر نہیں ہے، رحمت چاہتا بھی نہیں ہے، تو پھر وہ رحمت کا مستحق نہیں رہے گا. احادیث کے ذخیرے میں یہ بات آتی ہے کہ ایمان کے بارے میں، ایمان جو ہے وہ خوف اور رجا کے درمیانی چیز کا نام ہے، کہ کچھ خوف بھی ہو کچھ امید بھی ہو. یہ نہ ہو کہ ایک مسلمان ہے اس پر خوف ہی طاری ہو اور امید نہ ہو. فرمایا کہ اس کو ایمان نہیں کہتے. یہ ایسے ہے جیسے بالکل سردی آ جائے وہ بھی نقصان دہ ہے، زیادہ سردی ہو تو وہ بھی نقصان دہ ہے، اور زیادہ گرمی آ جائے تو وہ بھی نقصان دہ ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کچھ سردی ہو کچھ گرمی ہو، اعتدال ہو، سردی بھی اعتدال کے ساتھ ہو اور گرمی بھی اعتدال کے ساتھ ہو. تو رحمت جو ہے اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور رجا کے درمیانی چیز کا نام ہے. اور رحمت کی امید، بخشش کی امید، اللہ تبارک و تعالی نے، علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں کچھ مقامات پر اللہ نے جب مغفرت کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر اللہ نے گناہوں کا ذکر کیا ہے انسانوں کے، وہاں پر اللہ نے خود ہی اس آیت کے اندر امید بھی ساتھ فرمائی ہے. یعنی کہ امید کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے. گناہوں کے بارے میں اللہ کی رحمت کی امید کے بارے میں جو سب سے پہلی آیت قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے
وہ یہی ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو، علی انفسہم، اگر تم اپنے آپ پر ظلم کر لو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو میری رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالی گناہوں کو، تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور وہ کیوں نہ بخشے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو رحمت کا یہاں پر ذکر بھی ہے۔ اب اس آیت میں، اب یہ اس آیت کو دیکھا جائے تو یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی گناہ گاروں سے محبت اس آیت میں معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ گاروں کے لیے 3 انعامات کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو پہلا انعام تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل کس کو کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے محبوب، قل، آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین، میرے بندوں سے۔ اللہ گناہ گار کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ فرمایا کہ اس سے بڑی امید کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں گناہ گاروں کی بخشش کا ذکر فرما رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے ذریعے پیغام دے رہا ہے؟ نبی رحمت للعالمین کے ذریعے پیغام دے رہا ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ کس کو کہنا ہے؟ اللہ یہاں فرما دیتے کہ اے میرے محبوب، آپ گناہ گاروں کو کہہ دیجئے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، یہ فرما دیتے، اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو کہہ دو۔ گناہ گاروں کو اپنا بندہ کہا اللہ نے۔ اور تیسرا انعام یہ فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تو وہ ہے، وہ سارے، تیسرا انعام یہ ہے کہ وہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، کوئی گناہ نہیں چھوڑتا۔ فرمایا کہ انہ، چوتھا انعام علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تو ہے ہی بخشنے والا، پھر فرمایا کہ آخر میں فرمایا کہ رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں علماء نے یہ بات فرمائی، مفسرین نے، کہ اب غفور کے لفظ آنے کے بعد رحیم کا لفظ کیوں لایا گیا؟ فرمایا کہ غفور سے مراد یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اور رحیم سے مراد یہ ہے کہ جو تم نے گناہ کیے ہیں اللہ اس کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ تو اس کے اندر بھی امید، اللہ نے دیکھے کیسے گناہ گاروں کو امید دلائی ہے، بڑی پیار اور محبت سے گناہ گاروں کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ غیر اجنبیت اس کے اندر گناہ گاروں کو محسوس نہیں ہونے دی، بلکہ ان کو جیسے ایک آدمی کسی غلط آدمی کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اپنے مخالف کو، اپنے نافرمان کو پیار و محبت سے اس کو اپنی طرف لایا جاتا ہے، تو اللہ نے گناہ گاروں کو رسوا نہیں ہونے دیا۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت قرآن مجید کی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نہیں بخشے گا اس کو جو شرک کرے، ویغفر، اور وہ بخش دے گا، ما دون ذلک، اس کے علاوہ جو وہ چاہے گا۔ اللہ نے اس میں بھی امید پیدا کی، ہاں شرک کرو گے، شرک کی معافی نہیں ہوگی، مرنے کے بعد ہاں کبھی کسی کے دل میں آ جائے کہ اب میں نے تو معافی نہیں مانگی اللہ سے اور ایمان کی حالت میں ہے اور اس کی وفات ہو گئی، اللہ پھر امید دلا رہے ہیں
فرما رہے ہیں کہ دیکھو شرک کی معافی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ اللہ چاہیں گے تو بخش دیں گے۔ اللہ پھر امید دلا رہے ہیں اس آیت کے اندر، اگر ایک آدمی ہے گناہ گار ہے، اس کو موقع ہی نہیں ملا، ویسی پریشانی کے اندر مبتلا تھا، اس کو احساس ہوا، نادم ہو گیا اور اس کو موقع نہیں ملا اور اس کا انتقال ہو گیا، اللہ پھر بھی امید دلا رہے ہیں کہ بھائی اگر تم نے شرک نہیں کیا تو بالآخر ہو سکتا ہے اللہ تمہیں بخش دے۔ پھر اللہ امید دلا رہے ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار بن کے رہو۔ اور تیسری آیت یہ ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جس نے گناہ کیا، یجد اللہ غفور الرحیم، جب اس نے استغفار کیا، جب بھی وہ استغفار کرے گا تو اللہ کو بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ یعنی جب وہ استغفار کرے گا اسی وقت اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اور پانچویں امید، سب سے بڑی امید یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ سب سے بڑی امید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امید دلائی ہے گناہ گاروں کو، جتنا مرضی گناہ گار ہو، اللہ گناہ گاروں کو امید دلا رہا ہے، امید دلا رہا ہے، کہیں کوئی گناہ گار رہ نہ جائے، سارے اللہ کی طرف آ جائیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالوں، اللہ بار بار امید دلا رہا ہے۔ سب سے بڑی امید یہ ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تیرا رب، اس آیت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ کو خوش کر دیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک میرے امتی میں سے ایک آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا، ایک آدمی بھی باقی بچ جائے گا۔ دیکھیں یہ سب سے بڑی امید ہے۔ نبی کی فکر جو ہے یہ مسلمان اور گناہ گاروں کے لیے سب سے بڑی امید ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے جو بندے ہیں وہ مجھ سے نا امید نہ ہو، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ نا امیدی جو ہے وہ گناہ ہے، نا امیدی گناہ ہے، بلکہ نا امیدی جو ہے وہ کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے 18 سال، ان کا ایک خانقاہی نظام تھا، بہت بڑے بزرگ تھے، اولیاء میں سے تھے۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی رحمت کی امید ڈالتے تھے۔ ان کے وعظ و نصیحت میں یہی بات ہوتی تھی کہ جو لوگ گناہ گار ہیں، ہر بندے کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید ہو، تاکہ ہر آدمی کی محبت اللہ کے ساتھ ہو جائے۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے گی تو پھر انسان کا شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ 18 سال ان کے بارے میں آتا ہے کہ 18 سال انہوں نے اللہ کی رحمت کی امید کے بارے میں واعظ دیا، اللہ کی محبت کے بارے میں بتلایا لوگوں کو۔ 18 سال کے بعد ایک دن ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج تک تو میں نے اللہ کی رحمت کی بات کی ہے، اللہ کی محبت کی بات کی ہے، تو کیوں نہ آج میں کچھ اللہ کے خوف کی بات کروں، اللہ کے عذاب کا ذکر کروں، اللہ کی غفاریت کا ذکر کروں۔ تو انہوں نے اس وعظ و نصیحت بعد میں اللہ کے خوف کا ذکر کیا، اللہ کے قہار ہونے کا ذکر کیا، ایسا واعظ کیا کئی لوگ وہ واعظ سن کر کپ کپی میں آ گئے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان کے اندر تاثیر تھی اور ایسے بیان فرما رہے تھے کہ لوگوں کو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یقین ہو رہا تھا، اور اللہ کے بارے میں جب سنا تو کپ کپی طاری ہو گئی۔
یہاں تک کہ ایک نوجوان جو ہے وہ اس خوف کو سن کر، اللہ کی قہاریت کو، اللہ کے عذاب کو سن کر اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان ہوئے۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے القاء ہوا۔ القاء کہتے ہیں دل میں بات آئی۔ اللہ نے کہا کہ عبد القادر، تو نے میرے بندوں کو میری رحمت کے بارے میں بتاتے بتاتے میرے خوف کے بارے میں ذکر کیوں کیا، میرے عذاب کے بارے میں ذکر کیوں کیا؟ فرمایا کہ اللہ 18 سال میں نے تیری رحمت بیان فرمائی ہے، تیری محبت بیان فرمائی ہے، تو میں نے صرف ایک دن، آج کے دن جو ہے وہ میں نے تیرے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے پھر القاء فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے عبد القادر جیلانی، کیا 18 سال کے بعد میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ تو فرمایا کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جو ہے جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت کا ذکر کیا اور اللہ کے عذاب کا ذکر چھوڑ دیا۔ تو اللہ کی محبت کا ذکر کرنا چاہیے۔ جب آدمی اللہ کی محبت کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ جب محبت ہوتی ہے تو آدمی کے لیے دین کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ سے ایسی محبت تھی، ان کو اللہ سے ایسی محبت تھی کہ جب گھر سے نکلتے تھے نماز کے لیے وضو کر کے، تو راستے میں ایسی محبت میں مسجد کی طرف جاتے تھے، نہ ان کو اپنے دائیں طرف کا پتہ ہوتا تھا نہ اپنے بائیں طرف کا پتہ ہوتا تھا۔ تو ایسے جاتے تھے کہ ایک دفعہ جا رہے تھے، ابھی وہ گھر اور مسجد کے درمیان میں ہی پہنچے تھے، یکدم ٹھہر گئے۔ ایسے دل میں، اولیاء کے دل میں اللہ القاء فرماتے ہیں، اللہ القاء فرماتے ہیں۔ تو القاء فرمایا، دل میں خیال آیا کہ اے شبلی، تم میری طرف جو آ رہا ہے یہ گستاخانہ اور بے ادبانہ، یہ بے ادبانہ وضو کر کے، یہ گستاخانہ وضو کر کے تم میری طرف آ رہا ہے۔ تو شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں، اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، اور یہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بے ادبانہ اور گستاخانہ وضو کر کے آ رہا ہے، تو واپس پلٹنے لگے۔ پھر اللہ نے القاء فرمایا، اے شبلی، میرے گھر کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ اب قدم ٹھہر گئے، قدم ٹھہر گئے۔ اب کشمکش میں کیا کروں؟ ایک طرف تو یہ ہے کہ میرا وضو گستاخانہ اور بے ادبانہ ہے، اگر جانے لگتا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے، میرے در کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے، اب کیا کروں؟ سیدھا چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہیں، آسمان کی طرف کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اور آسمان کی طرف کر کے زوردار رونے لگتے، زوردار رونے لگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے شبلی، میں یہی تو چاہتا تھا کہ تو میرے سامنے روئے اور میری رحمت تیری طرف متوجہ ہو جائے۔ تو جب اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی کو کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو پھر اللہ کے حضور وہ روتا ہے، اور جتنا وہ دنیا کے اندر اللہ کے حضور روئے گا اس کا فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اور یہ جو حضرت شبلی کے بارے میں جو واقعات آتے ہیں، یہ کوئی شروع میں دیندار نہیں تھے، یہ ایک گورنر تھے،
اور ان کی زندگی بدلی. ان کے بارے میں آتا ہے یہ گورنر تھے اور ان کی زندگی ایسی بدلی. ایک مرتبہ انہوں نے گورنری چھوڑی. جو حاکم وقت تھا، بادشاہ تھا، اس نے حکم دیا کہ ہر آدمی جو ہے، جو عہدے دار ہے، وزیر ہے، گورنر ہے، ہم ایک اجلاس رکھ رہے ہیں، سارے نے شیروانی جو ایک لباس تھا وہ پہن کر آنا ہے. تو بادشاہ کے سامنے سارے موجود تھے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک جو گورنر تھا کسی علاقے کا، اس کو چھینک آئی. جب ایک دفعہ چھینک آئی، دوسری مرتبہ چھینک آئی، تیسری مرتبہ چھینک آئی. اب چھینک آنے سے حالت ایسی تھی کہ ناک میں کچھ پانی بھی نکل آیا. اب وہ آدمی ویسے ہی گندا لگتا ہے، اب ناک کو صاف کرنا چاہیے پانی کو. اب کوئی کپڑا بھی نہیں تھا. تو اس گورنر نے وہ جو شیروانی تھی اس کے پلو کو پکڑ کر جو نیچے والا پاسا تھا طرف تھا اس سے اس کو صاف کر دیا. تو جو بادشاہ تھا اس نے دیکھ لیا، اس کو غصہ آ گیا کہ میرے ہی کپڑے سے اس نے ناک صاف کیا، میرے ہی شیروانی سے اس نے ناک صاف کیا. تو اس بادشاہ نے اس گورنر کو گورنری سے نکال دیا، بے عزت کیا اور گورنری سے نکال دیا. حضرت شبلی کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ بھی گورنر تھے، یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ اچانک سوچ میں پڑ گئے. فرمایا کہ دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو عارضی بادشاہ ہے، اس نے لباس دیا ہے، اس نے محسوس کیا ہے کہ میرے لباس کو گندا کیوں کیا. فرمایا کہ جو حقیقی بادشاہ ہے اس نے ہمیں جو انسانیت کا لباس دیا ہے، اللہ چاہتا تو ہمیں خنزیر بنا دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیں کتا بنا دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیں گدھا بنا دیتا. اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں انسانیت کا لباس دیا ہے. تو جب ہم انسانیت کے اندر رد و بدل کریں گے، اس کی انسانیت والے لباس کو خراب کریں گے، گندا کریں گے، تو پھر اللہ کتنا ناراض ہوتا ہو. اسی وقت گورنری کو چھوڑ دیا. حضرت شبلی نے اسی وقت گورنری کو چھوڑ دیا. نکل گئے گورنری کو چھوڑ کر. جب نکل گئے تو خیال آیا کہاں جاؤں. اس وقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا خانقاہ، ان کی خانقاہ قریب تھی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں تشریف لے گئے اور وہاں پر رہے اور ان سے کہا حضرت میں اپنی اصلاح کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اپنی تربیت کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. حضرت نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو ہماری محفل میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں، کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ لوگوں کے جوتے سیدھے کریے. آپ اتنا بڑا گورنر جو گورنری کو چھوڑ کر آئے تھے، جو بھی مرید آ رہا ہے، جو بھی نماز کے لیے آ رہا ہے، جو بھی دین سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، حضرت شبلی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ ان کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں. جو جوتا اتارتا ہے اس کے جوتوں کو سیدھا کرتے ہیں، جو جوتا اتارتا ہے اس کے جوتوں کو سیدھا کرتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ ابھی بھی تم میری محفل میں نہیں بیٹھ سکتے. اب تم ایسا کرو کہ گندک کا تیزاب بیچو. تھوڑی سی دکان بنا دی اور وہاں گندک کا تیزاب بیچ رہے ہیں. جب گندک کا تیزاب بیچ دیا تو اس کے بعد پھر یہاں تک آتا ہے کہ ان کو کہا کہ اب تم مانگو، تمہیں مانگنے کا طریقہ ہے کیونکہ تمہارے دل میں گورنری ہے، یہ ختم ہو. اس کے بعد پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے یہ اجازت دی کہ تم اب میری محفل میں، میری مجلس میں بیٹھ سکتے ہو. حضرت شبلی جو ہے وہ بیٹھ گئے اور بالکل رگڑ کھا چکے تھے، دل صاف ہو چکا تھا اور اپنے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ تھے ان کے کہنے پر، ان کے طریقے پر چلتے رہے، ان کو خوش کرتے رہے، ان کے ادب و احترام کا خیال کرتے رہے، آخر کامیاب ہو گئے. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنی محفل میں اور مجلس میں بٹھایا. جب مجلس میں بٹھایا تو پھر
پھر اللہ کی محبت کی بات کی، پھر وہ اللہ کی محبت کی تجلی ڈلوائی، اللہ کے بارے میں، اللہ کی محبت کے بارے میں بات کی، اور جیسے ہی بات کرتے رہے کرتے گئے، شبلی اس بات کو، اللہ کی محبت کو جذب کرتے گئے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ صوفیاء کرام اس بات کو بیان فرماتے ہیں، کیا بات تھی؟ فرمایا کہ اسی وقت جب یہ حالت حضرت شبلی کی ہو گئی، جب اللہ میں فنا فی اللہ ہو گئے، فنا فی اللہ ہو گئے، اللہ کے ساتھ محبت ہو گئی، پھر ایسا معاملہ ہوا کہ ایک دن مجلس میں بیٹھے ہیں، لوگ بھی ان کے پاس بیٹھے ہیں، اللہ دل میں القاء کرتا ہے کہ اے شبلی، جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ سے لو لگ جاتی ہے، تو پھر وہ اولیاء دیکھتے ہیں کہ اولیاء بیٹھے بیٹھے ایسے باتیں کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے دماغ میں اثر ہو گیا ہے۔ دماغ پہ اثر نہیں ہوا، وہ اپنے اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے بھی ایک بزرگہ دیکھی تھی جو ہمارے رشتے دار تھی، جب بیمار تھی تو وہ کہتی تھی کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، میں نے اپنے اللہ سے باتیں کرنی ہے، میرے ساتھ کوئی نہ بیٹھے۔ تو وہ دیکھتے تھے کہ وہ بھی ایسے اللہ سے باتیں کر رہی ہیں۔ تو ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں، بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتے تھے، اور بھائی کیا ہو گیا حضرت آپ کو؟ ابھی تو آپ بیٹھے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، اور میں کہ بھائی مجھے بھوک لگی ہے، میں نے اللہ مجھے بھوک لگی، مجھے روٹی کھلا دے۔ تو یہ اللہ سے بھی باتیں کرنے لگتا ہے آدمی، پھر ان کو بڑا مزہ آتا ہے اللہ سے باتیں کرنے میں۔ حضرت شبلی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے القاء کیا، اللہ بھی پھر ان سے باتیں کرتا ہے۔ اللہ نے القاء کیا، دل میں بات ڈالی، شبلی آج تم بیٹھے ہو یہاں پہ، کتنے لوگ تمہارے ادب و احترام کرنے والے ہیں، اگر میں ان سب کو تیرے بارے میں بتا دوں، اگر ان سب کو میں تیرے بارے میں بتا دوں، کھول کھول کر تیری حقیقت بتا دوں، تو تیرا کوئی ادب و احترام نہ کرے۔ حضرت شبلی تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، ان کے جو الفاظ تھے وہ سننے کے۔ فرمایا کہ اللہ، اگر میں تیری رحمت کے بارے میں سب کو بتا دوں، تجھے کوئی سجدہ کرنے والا نہ رہے۔ اللہ تیری رحمت کے بارے میں کھول کھول کر بتا دوں، تیری رحمت رحیم ہونے کے بارے میں بتا دوں، تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، کتنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو، تو یا اللہ تجھے کوئی سجدہ کرنے والا نہ رہے۔ فرمایا کہ حضرت شبلی نے یہ بات کہی اور حقیقت بیان کی کہ اللہ کتنا رحیم ہے، جس طرح مرضی گناہ گار انسان ہو، اللہ کی رحمتیں اس پر کم نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ گار ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہے، ایسا نہیں ہے کوئی عابد ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ سورج نکلتا ہے، گناہ گار ہے، اس سے وہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے، وہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ حضرت شبلی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ پھر القاء فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اے شبلی اب معاہدہ کرتے ہیں، میں تیرے بارے میں نہیں بتاتا، تم میرے بارے میں نہ بتا۔ تو جو اولیاء ہوتے ہیں، جب جن کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، وہ جو سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ کے خوف سے نہیں کرتے، وہ اللہ سے محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے، اللہ کی رحمت کی امید جو ہے، اللہ کی رحمت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی اس رحمت کو پا لے تو آدمی کامیاب ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو جگہ جگہ کا فرماتے ہیں کہ میری رحمت، میری رحمت، میری رحمت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کو بار بار یہ بات کہتے ہیں، امید دلاتے ہیں۔ اب یہاں تک کہ اولیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ اتنا احترام کرتا ہے گناہ گاروں کا، اتنا احترام کرتا ہے، بعض اوقات تو جو عابد زاہد لوگ تھے، اولیاء کرام تھے، وہ رش کرنے لگتے تھے، رش کرتے ہیں گناہ گاروں کو دیکھ کر۔ جس طریقے سے اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ
गुनाहगारों को कह दो। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदों को कह दो, यानी गुनाहगारों को अपना बंदा कहा अल्लाह ने। तो इस वजह से अगर अल्लाह की रहमत को हम ठुकरा देंगे तो अल्लाह की रहमत कोई आम चीज़ नहीं है। अल्लाह की रहमत को ठुकरा कर वो बड़ा बदनसीब आदमी है जो अल्लाह की रहमत की उम्मीद को ठुकरा देता है। तो रमज़ानुल मुबारक का महीने का पहला अशरा जो है वो अल्लाह की रहमत का है जो गुज़र चुका है। दूसरा अशरा जो है वो मग़फ़िरत का है जो गुज़र रहा है। तीसरा अशरा जो है वो जहन्नम से आज़ादी का है। और अल्लाह की रहमत को पाने के लिए उलमा ने फरमाया कि 5 बातों का ख्याल रखो, 5 बातों पर अमल करो। एक यह है कि हर वक्त अल्लाह के साथ हर वक्त शुक्र करो, अल्लाह का शुक्र करो। दूसरा यह है कि सब्र करो, अल्लाह की रहमत चाहते हैं, अल्लाह से मोहब्बत चाहते हैं, अल्लाह का शुक्र करो। अल्लाह की कितनी नेमतें हैं, हर नेमत को गिन गिन कर शुक्र करें तो हमारी ज़िंदगी ही बदल जाए। और दूसरी बात यह है कि सब्र करें। सब्र यह है कि हमारे मिजाज के खिलाफ कोई काम हो तो उस पर सब्र करें। तीसरी बात यह है कि अल्लाह का जिक्र करें, हर वक्त अल्लाह को याद करें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह को याद करें। ये 3-4 बातें जो हैं फरमाया कि इस पर अमल करें तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के उम्मीदवार बन जाएंगे। अगर हम इस पर अमल नहीं करेंगे तो अल्लाह की रहमत को ठुकराना होगा। और अल्लाह की रहमत जो है वो कोई आम चीज़ नहीं है। जितनी भी मैंने बात किया है इसमें आपको समझ आ गई होगी अल्लाह की रहमत की क्या हैसियत है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी हकीकी मानी में अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन।